10-12 दिन अच्छी طرح غور کر لینے کے بعد میں نے اس تقریر کا ایک خاکہ سا بنا لیا، یعنی ایک سکیچ سا بنا لیا اور اس کو ایک کاغذ پر نوٹ کر لیا تاکہ جلسے میں اسے اپنے سامنے رکھ سکوں۔ وہ خاکہ کچھ اس طرح کا تھا: تمہید یعنی تعارف، اشعار حالی یعنی تعارف میں، تمہید میں یا آغاز میں میں نے مولانا حالی کے اشعار پڑھنے ہیں اور وہ اشعار بھی بلند اور دردناک آواز سے پڑھنے۔ نمبر 2، ہندوستان کی موجودہ حالت، یعنی اس وقت جو ہندوستان کی موجودہ حالت ہے جس میں افلاس یعنی غربت ہے، بغض یعنی لوگوں کی آپس میں لڑائی جھگڑے دشمنیاں ہیں فسادات کی حد تک، اور تیسرا قومی رہنماؤں کی خود غرضی۔ ٹھیک ہے، تو تیسرا کیا پوائنٹ ہے جی؟ اس کی وجہ کیا، یعنی افلاس بغض اور قومی رہنماؤں کی خود غرضی کی وجہ کیا غیر ملکی حکومت ہے؟ نہیں۔ کیا آب و ہوا ہے؟ نہیں۔ کیا مغربی تہذیب ہے؟ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ وقفہ جس کے دوران میں مسکراتے ہوئے تمام حاضرین جلسہ پر ایک نظر ڈالو، پھر بتاؤ کہ وجہ ہندوؤں اور مسلمانوں کا نفاق ہے، مطلب آپس کی نا اتفاقی ہے۔ پھر نعروں کے لیے وقفہ، یعنی لوگ نعرے لگائیں گے، اس کا نقشہ کھینچو۔ فسادات وغیرہ کا ذکر رقت انگیز آواز میں کرو، یعنی ایسی آواز کہ یوں لگے کہ آپ رو رو کر بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شاید چند نعرے بلند ہوں، ان کے لیے ذرا ٹھہر جاؤ۔ اور پانچواں پوائنٹ کیا ہے؟ خاتمہ، یعنی تقریر کا خاتمہ ہے، اس میں عام نصائح یعنی نصیحت کرنی ہے، خصوصاً اتحاد کی تلقین کرنی ہے کہ بھی آپس میں اتحاد رکھیں، مل جل کر رہیں، ہندو اور مسلمان ایک ہیں، اور ہندوستان کو انگریزوں سے صرف آزادی چاہیے، جو کہ کانگریس کا مشن تھا کہ پاکستان نہیں بننا چاہیے، صرف انگریزوں سے آزادی چاہیے۔ اس کے بعد انکسار کے انداز میں یعنی عاجزی کے انداز میں جا کر اپنی کرسی پر بیٹھ جاؤں اور لوگوں کی داد کے جواب میں ایک ایک لمحے کے بعد حاضرین کو سلام کرتے رہو۔ اس خاکے کو تیار کر چکنے کے بعد جلسے کے دن تک ہر روز اس پر ایک نظر ڈالتا رہا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر بعض مارکت الآراء فکروں کی مشق کرتا رہا، یعنی مارکت الآراء یعنی بڑے فکرے جن سے عوام میں جوش پیدا ہو۔ نمبر 3 کے بعد کی مسکراہٹ کی خاص مشق بہم پہنچائی، یعنی پریکٹس کی۔ کھڑے ہو کر دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گھومنے کی عادت ڈالی تاکہ تقریر کے دوران میں آواز سب طرف پہنچ سکے اور سب لوگ اطمینان کے ساتھ ایک ایک لفظ سن لیں۔ مرید پور کا سفر 8 گھنٹے کا تھا۔ رستے میں سانگا کے اسٹیشن پر گاڑی بدلنی پڑتی تھی۔ انجمن نوجوانان ہند کے بعض جوشیلے ارکان وہاں استقبال کو آئے ہوئے تھے، انہوں نے ہار پہنائے اور کچھ پھل وغیرہ کھانے کو دیے۔ سانگا سے مرید پور تک ان کے ساتھ اہم سیاسی مسائل پر بحث کرتا رہا۔ جب گاڑی مرید پور پہنچی تو اسٹیشن کے باہر کم از کم 3000 آدمیوں کا ہجوم تھا جو متواتر نعرے لگا رہا تھا۔ میرے ساتھ جو والنٹیئر تھے یعنی رضاکار تھے، انہوں نے کہا سر باہر نکالیے، لوگ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ ہار میرے گلے میں تھے، ایک سنگترا میرے ہاتھ میں تھا، سنگترا نا اورنج۔ مجھے دیکھ کر تو لوگ اور بھی جوش کے ساتھ نعرہ زن ہوئے۔ بمشکل تمام باہر نکلا، موٹر میں مجھے سوار کرایا گیا اور جلوس جلسہ گاہ کی طرف چلا۔ جلسہ گاہ میں داخل ہوئے تو ہجوم 5-6 ہزار تک پہنچ چکا تھا، جو یک آواز ہو کر میرا نام لے لے کر نعرے لگا رہا تھا۔ دائیں بائیں سرخ سرخ جھنڈوں پر مجھ خاکسار کی تعریف میں چند کلمات بھی درج تھے، مثلاً ہندوستان کی نجات تم ہی سے ہے، مرید پور کے فرزند خوش آمدید، ہندوستان کو اس وقت عمل کی ضرورت ہے۔ مجھ کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ صدر جلسہ نے لوگوں کے سامنے مجھ سے بغل گیر ہو کر یعنی گلے مل کر میری پیشانی کو بوسہ دیا، یعنی میری پیشانی کو چوما، اور پھر اپنی تعارفی تقریر یوں شروع کی: حضرات، ہندوستان کے جس نامی اور بلند پایہ لیڈر کو آج کے جلسے میں تقریر کے لیے بلایا گیا ہے، مطلب یہ آگے آپ دیکھیں یہاں پہ ڈاٹ ڈاٹ کے نشان ہے، مطلب وہ اب میری تعریف میں یعنی یہ بولتا جا رہا ہے۔ تقریر کا لفظ سن کر میں نے اپنی تقریر کے تمہیدی فکروں کو یاد کرنے کی کوشش کی، یعنی تعارفی یا آغاز کے فکروں کو، لیکن اس وقت ذہن اس قدر مختلف تاثرات کی آما جگہ بنا ہوا تھا، مرکز بنا ہوا تھا کہ نوٹ دیکھنے کی ضرورت پڑی، یعنی جو خاکہ سا میں نے بنایا تھا لکھا ہوا تھا اس کی ضرورت پڑی۔ جیب میں ہاتھ ڈالا تو نوٹ ندارد یعنی وہ جو سکیچ تھا وہ تو غائب، غیر موجود۔ ہاتھ پاؤں میں یکلختی خفیف سی خنکی محسوس ہوئی، خنکی مطلب ٹھنڈک۔ دل کو سنبھالا، یعنی تسلی دی کہ ٹھہرو، ابھی اور کئی جیبیں ہیں، گھبراؤ نہیں۔ راشے کے عالم میں یعنی کپکپاہٹ کے عالم میں سب جیبیں دیکھ ڈالیں لیکن وہ کاغذ نہ ملا۔
تمام حال آنکھوں کے سامنے چکر کھانے لگا، دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کیا، ہونٹ خشک ہوتے محسوس ہوئے۔ 10-12 دفعہ تمام جیبوں کو ٹٹولا لیکن کچھ بھی ہاتھ نہ آیا۔ جی چاہا کہ زور زور سے رونا شروع کر دوں، بے بسی سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ صدر جلسہ اپنی تقریر برابر کر رہے تھے۔ مرید پور کا شہر ان پر جتنا بھی فخر کرے کم ہے۔ ہر صدی اور ہر ملک میں صرف چند ہی ایسے اشخاص پیدا ہوتے ہیں جن کی ذات نوع انسان کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ خدایا اب میں کیا کروں؟ یہ جس کو میں نے یلو میں کلر دیا، ہائی لائٹ کیا ہے، تو یہ وہ خیالات ہیں کہ ایک طرف تو وہ جو ہے وہ تقریر کر رہے ہیں صدر جلسہ، اور جو ہے وہ اس کی جناب تعریف کر رہا ہے، اور جہاں پہ یہ موصوف سوچ کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس سے ان کی تقریر کا اسکیچ جو ہے وہ گم ہو گیا۔ اچھا خدایا اب میں کیا کروں؟ ایک تو ہندوستان کی حالت کا نقشہ کھینچنا ہے، نہیں، اس سے پہلے یہ بتانا ہے کہ ہم کتنے نالائق ہیں۔ نہیں، نالائق کا لفظ تو غیر موزوں ہوگا، جاہل کہنا چاہیے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، غیر مہذب۔ ان کی اعلیٰ سیاستدانی، ان کا قومی جوش اور مخلصانہ ہمدردی سے کون واقف نہیں؟ یہ سب باتیں تو خیر آپ جانتے ہیں، لیکن تقریر کرنے میں جو ملکہ ان کو حاصل ہے، ملکہ مطلب مہارت ان کو حاصل ہے، ہاں وہ تقریر کاہے سے شروع ہوتی ہے؟ کاہے سے مطلب کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ہندو مسلم اتحاد پر تقریر، چند نصیحتیں ضرور کرنی، لیکن وہ تو آخر میں ہے، وہ بیچ میں مسکرانا کہاں تھا؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے دل ہلا دیں گے اور آپ کو خون کے آنسو رلائیں گے۔ صدر جلسہ کی آواز نعروں میں ڈوب گئی، دنیا میری آنکھوں کے سامنے تاریک ہو رہی تھی۔ اتنے میں صدر نے مجھ سے کہا، مجھے الفاظ بالکل سنائی نہ دیے، اتنا محسوس ہوا کہ تقریر کا وقت سر پر آن پہنچا ہے اور مجھے اپنی نشست پر سے اٹھنا ہے۔ چنانچہ ایک نامعلوم طاقت کے زیر اثر اٹھا، کچھ لڑکھڑایا لیکن پھر سنبھل گیا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، میرا ہاتھ کانپ رہا تھا، حال میں ایک شور تھا، میں بے ہوشی سے ذرا ہی ورے تھا، یعنی قریب تھا کہ میں ابھی بے ہوش ہوتا ہوں، اور نعروں کی گونج ان لہروں کے شور کی طرح سنائی دے رہی تھی جو ڈوبتے ہوئے انسان کے سر پر سے گزر رہی ہوں۔ تقریر شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ لیڈروں کی خود غرضی بھی ضرور بیان کرنی ہے، اور کیا کہنا ہے؟ ایک کہانی بھی تھی، بگلے اور لومڑی کی کہانی؟ نہیں، ٹھیک ہے، 2 بیل۔ اتنے میں حال میں سناٹا چھا گیا، لوگ سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور سہارے کے لیے میز کو پکڑ لیا۔ میرا دوسرا ہاتھ بھی کانپ رہا تھا، وہ بھی میں نے میز پر رکھ دیا۔ اس وقت ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے میز بھاگنے کو اور میں اسے روکے کھڑا ہوں۔ میں نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے کی کوشش کی، گلا خشک تھا، بسد مشکل میں نے یہ کہا، پیارے ہم وطنوں۔ آواز خلاف توقع بہت ہی باریک اور منحنی سی نکلی، یعنی باریک اور پتلی آواز نکلی۔ 1-2 شخص ہنس دیے۔ میں نے گلے کو صاف کیا تو اور کچھ لوگ ہنس پڑے۔ میں نے جی کڑا کے زور سے بولنا شروع کیا، پھیپھڑوں پر یک لخت جو یوں زور ڈالا تو آواز بہت ہی زیادہ بلند نکل آئی۔ اس پر بہت سے لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ہنسی تھمی تو میں نے کہا، پیارے ہم وطنوں۔ اس کے بعد ذرا دم لیا اور پھر کہا، پیارے ہم وطنوں۔ کچھ یاد نہ آیا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے۔ 20 باتیں دماغ میں چکر لگا رہی تھیں لیکن زبان تک ایک نہ آتی تھی۔ پیارے ہم وطنوں۔ اب کے لوگوں کی ہنسی سے میں بھنا گیا، غصے میں آ گیا، اپنی توہین پر بڑا غصہ آیا۔ ارادہ کیا کہ اس دفعہ جو منہ میں آیا کہہ دوں گا، ایک دفعہ تقریر شروع کر دوں تو پھر کوئی مشکل نہ رہے گی۔ پیارے ہم وطنوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی آب و ہوا خراب، یعنی ایسی ہے کہ ہندوستان میں بہت سے نقص ہیں۔ نقص ہیں، خامی، سمجھے آپ؟ وقفہ، نقص ہیں، لیکن یہ بات یعنی امر جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے گویا چندہ صحیح نہیں، کہا یعنی لوگ ہنس رہے، حواس معطل ہو رہے تھے یعنی ہوش اڑ رہے تھے، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر تقریر کا سلسلہ کیا تھا، یعنی کس طرح کرنی تھی۔ یک لخت بیلوں کی کہانی یاد آئی اور راستہ کچھ صاف ہوتا دکھائی دیا۔ ہاں تو بات دراصل یہ ہے کہ ایک جگہ 2 بیل اکٹھے رہتے تھے جو باوجود آب و ہوا اور غیر ملکی حکومت کے زور کا کہا، یعنی لوگ ہنس۔ یہاں پہنچ کر محسوس کیا کہ کلام کچھ بے ربط سا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا، چلو وہ لکڑی کے گٹھے کی کہانی شروع کر دیں۔ مثلاً آپ لکڑیوں کے گٹھے کو لیجئے، لکڑیاں اکثر مہنگی ملتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں افلاس بہت ہے، یعنی غربت بہت ہے، گویا چونکہ اکثر غریب ہیں اس لیے گویا لکڑیوں کا گٹھا، یعنی آپ دیکھیے نا کہ اگر
بلند اور طویل کہکا، یعنی لوگ اونچی آواز میں ہنس رہے، کہکے لگا رہے، حضرات اگر آپ نے عقل سے کام نہ لیا تو آپ کی قوم فنا ہو جائے گی، نحوست منڈلا رہی ہے، کہکے اور شور ہوگا، یعنی لوگ ہنس رہے ہیں، شور کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے باہر نکالو، ہم نہیں سنتے۔ شیخ سعدی نے کہا ہے کہ چوز قوم یکے بے دانشی کرد، کہ جب ایک پوری قوم بے وقوفی یا بے عقلی کا مظاہرہ کرتی ہے، آواز آئی، کیا بکتا ہے؟ خیر اس بات کو جانے دیجئے، بہرحال اس بات میں تو کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا کہ اندلیب مل کے کریں آہو زاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ اس شعر نے دوران خون کو تیز کر دیا، ساتھ ہی لوگوں کا شور بھی زیادہ ہو گیا، چنانچہ میں بڑے جوش سے بولنے لگا، جو قومیں اس وقت بیداری کے آسمان پر چڑھی ہوئی ہیں، ان کی زندگیاں لوگوں کے لیے شاہراہ ہیں اور ان کی حکومتیں چار دانگ عالم کی بنیادیں ہلا رہی ہیں۔ لوگوں کا شور اور ہنسی اور بھی بڑھتی گئی۔ آپ کے لیڈروں کے کانوں پر خود غرضی کی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ دنیا کی تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ زندگی کے وہ تمام شعبے، لیکن لوگوں کا ہوگا اور کہہ اتنے بلند ہو گئے کہ میں اپنی آواز بھی نہ سن سکتا تھا۔ اکثر لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے۔ میں سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ ہجوم میں سے یک کے بعد 4-5 کاغذ کی گولیاں میرے سٹیج پر آ کر گریں، لیکن میں نے اپنی تقریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرات تم یاد رکھو، تم تباہ ہو جاؤ گے، تم دو بیل ہو۔ لیکن جب بوچھاڑ بڑھتی ہی گئی تو میں نے اس نامعقول مجمع سے کنارہ کشی ہی مناسب سمجھی، اسٹیج سے پھلانگا اور زقن بھر کے دروازے میں سے باہر کا رخ کیا۔ ہجوم بھی میرے پیچھے لپکا، میں نے مڑ کر پیچھے نہ دیکھا بلکہ سیدھا بھاگتا گیا۔ وقتاً فوقتاً بعض نامناسب کلمے میرے کانوں تک پہنچ رہے تھے، یعنی کلمے، باتیں، آوازیں۔ ان کو سن کر میں نے اپنی رفتار اور بھی تیز کر دی اور سیدھا اسٹیشن کا رخ کیا۔ ایک ٹرین پلیٹ فارم پر کھڑی تھی، میں بے تحاشا اس میں گھس گیا۔ ایک لمحے کے بعد وہ ٹرین وہاں سے چل دی۔ اس دن کے بعد آج تک نہ مرید پور نے مجھے مدعو کیا ہے، نہ مجھے خود وہاں جانے کی کبھی خواہش پیدا ہوئی ہے۔